امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز کچھ اہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ولاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب. خبریں کافی پریشان کن ہیں کیونکہ جو ملک ہے ایک ایسی صورتحال میں اب آ چکا ہے کہ جہاں پر آگے معاملات سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتے اور خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ ہم سن رہے ہیں اور وہ کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں جو ہم کبھی نہیں سوچنا چاہتے تھے. لیکن جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جو قدم اٹھائے گئے ہیں اس کے بعد اب انفارچونیٹلی ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ سب کچھ سوچنا پڑ رہا ہے اور کہنا بھی پڑ رہا ہے. آج کے پی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں تقریریں ہوئی ہیں. تقریروں میں ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کی جو تقریر ہے وہ سب سے زیادہ آج ڈسکس کی جا رہی ہے. کیا انہوں نے اہم باتیں کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. دوسری طرف ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، شہباز شریف صاحب، آرمی چیف بھی موجود تھے، مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب، یہ تمام لوگ. اور وہاں پر کس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ایک جو خبر بہت زیادہ اس وقت گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو جان ہے وہ خطرے میں ہے اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اب یہ بہت شد و مد سے معاملہ اٹھا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے. اور اب جو ان کو ایک تھوڑا سا کہیں یہ ایک خیال تھا کہ نہیں اس حد تک نہیں جائیں گے کیونکہ اس بات کا خدشہ رہے گا کہ حالات خراب نہ ہو جائیں گے، اس طرح کی چیز. تو ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اب یہ والی خوش فہمیاں یا یہ جو تھوڑا بہت کوئی آسرا یا لحاظ تھا اب شاید وہ لوگ اس کو بھی کھو چکے ہیں. اور اس لیے پی ٹی آئی اب اس بات پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی محفوظ ہے. تو اس کے بارے میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی. شہیدوں کے جنازے اٹھے ہیں اور اب انکار تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ چیزیں تو بڑی واضح اور کنفرم ہوئی ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مزید ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، مزید لوگ بات کر رہے ہیں، مزید لوگ بول رہے ہیں. اگرچہ حکومت کی پوری کوشش رہی کہ اس سارے معاملے کی طرف توجہ ہی نہ جائے اور کوئی یہ بات ہی نہ کرے کہ وہاں پہ ہوا کیا اور کیسے ہوا، لیکن حکومت بری طرح فلاپ ہو چکی ہے. اور مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ حکومت نے یہ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اب شاید اس نظام کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے. جب طاقت کے نشے میں آپ بالکل ہر چیز بھلا دیتے ہیں اور ظلم کی آخری حدوں کو چھوتے ہیں تو وہیں سے آپ کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ایسی ہی صورتحال اس وقت اس حکومت کے لیے بھی انشاءاللہ بنتی نظر آ رہی ہے. بطور صحافی میں اس طرح کے عام طور پہ بات نہیں کرتی کہ یہ حکومت گرے اچھا ہے یہ حکومت، لیکن یقین مانیے کہ انہوں نے جدھر جا کے جس لیول پہ جا کے ظلم کیا ہے بہت جو ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے. اور اس نے اس ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. مجھے یہ کہہ لینے دیجئے یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، ہم نہیں یہ سوچتے، نہیں سوچنا چاہتے، نہیں کہنا چاہتے. لیکن آج جو خیبر پختونخوا میں لوگوں کے جذبات ہیں آپ ذرا جا کے دیکھ لیجئے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بلوچستان میں پہلے علیحدگی پسند تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں اور اب آپ اس طرح کے حالات بنا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ پختون اور پشتون وہ بھی یہ باتیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر اس زمین پر کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے، اتنا ارزاں ہے کہ آپ نے ہمیں اس طرح بھیڑ بکریوں اور مرغیوں کی طرح یوں آپ نے ہمیں مار ڈالا، کاٹ ڈالا. تو وہ اب دیکھیے لمٹ ہے ہر ایک چیز کی. اب اس کے بعد کیا باقی بچتا ہے. تو آج کے پی اسمبلی میں اجلاس میں جو تقاریر ہیں وہ آپ سن لیجئے. اجلاس سے پہلے غائبانہ نماز جنازہ جو ہوئی ہے وہاں پر لوگوں کے جذبات دیکھ لیجئے. جو فوٹیجز آ رہی ہیں جنازوں کی، قبروں کی، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے فیملی ممبرز کی، ان کے اہل خانہ کی. کہیں روتی بلکتی مائیں ہیں قبروں پر لیٹ لیٹ کر رو رہی ہیں، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں وہ بلک بلک کر رو رہے ہیں، کہیں ایک کوئی باپ ہے وہ چلا رہا ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی سوال کر رہی ہیں کہ اس کا
بڑھاپے کا سہارا کیوں چھین لیا گیا ہے؟ تو یہ ان گنت سوالات ہیں جو اب پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ اتنی آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ خاموشی سے ختم ہو جائیں گے تو ایسا ہے نہیں. سوال تو اٹھیں گے، یہاں سے بھی آوازیں اٹھیں گی اور باہر سے بھی اٹھ رہی ہیں، تو سوال تو اٹھیں گے اور اس کا پریشر تو آئے گا. آپ جتنی مرضی اوپر ٹی وی پہ آ کے ایکٹنگ کر لیں، جتنا مرضی ٹھٹھا اڑا لیں، ٹھیک ہے نا، جتنی مرضی بے حسی دکھا دیں، لیکن جو آپ کے ہاتھ اب خون سے رنگے ہوئے ہیں اس سے اب نجات ممکن نہیں ہے. اور یہ جو آپ کی ایک اوور ایکٹنگ ہے نا، وہ اس کو کور نہیں کر سکتی. اب آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی ہے، پہلے میں ان کا تھوڑا سا کانٹینٹ شیئر کر دیتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ اس کے اوپر اپنا تجزیہ شیئر کرتی ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج بڑی دھواں دار قسم کی تقریر کی، کہا کہ جی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم بھاگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکرز تھے، کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے، کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے ہوئے تھے کہ سامنے میدان میں کھڑے ہو کر دو بدو مقابلہ کرنا تھا انہیں. وہ تو نہتے تھے، پرامن تھے. تو اگلی بار آئیں گے تو پھر اسلحہ لے کر آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون بھاگتا ہے اور کون بھگاتا ہے. اور عمران خان کو کہہ کے آئیں گے کہ اب کی بار ہمیں یہ مت کہنا کہ پرامن رہو. یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرو، ورنہ اگلی بار جب ہم آئیں گے تو پھر ہم سے گلہ مت کرنا. اور یہ بھی کہا کہ جو ہمارا آج مذاق اڑا رہے ہیں شہیدوں کا، ہم دعا کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی بچے، تم لوگوں کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑے. اس سٹیج پر ہمیں مت لے کر آؤ کہ جہاں پر تمہیں مرتا دیکھ کر ہمیں سکون آئے. تو بڑی سخت تقریر تھی علی امین گنڈا پور کی، اور بہت شدید الفاظ کے ساتھ تھی. بظاہر ایک طرح سے جذبات کی عکاسی تو وہ کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ایک غم و غصہ ہے ان کے ہر ورکر کے گھر میں. خیبر پختونخوا میں جو نئی بھی ورکر ہے اس کا بھی دل دکھی ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جیسے لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے یہ تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں سخت الفاظ کا چناؤ بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو ایک آپ تسلی دے دیتے ہیں، یا آپ اپنا جو ان کی جو فرسٹریشن ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، تو لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہماری بات کرنے والا کوئی ہے، تو جذبات ان کے تھوڑے سے آپ ٹھنڈے کرتے ہیں. تو مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ علی امین گنڈا پور وہ اس سارے سانحے کو لے کر کے واقعتاً کوئی اس طرح کی سچویشن میں ہیں کہ جی اب بھی وہ اگلے ہفتے پھر کوئی خدا نخواستہ اٹھ کے آ جائیں گے کوئی ہتھیاروں کے ساتھ. تو ایسا تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن انہوں نے یہ جو سخت تقریر کی ہے اس سے دو مقصد بیسیکلی نظر آتے ہیں، اور شاید ان کو اس بات کی باقاعدہ نوٹس میں لا کے انہوں نے یہ تقریر کی ہو. اس سے دو مقصد مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو وہ خود بہت زیادہ ظاہر تنقید کی زد میں ہے، اس کی بھی انہوں نے تھوڑی سی کمپنسیشن کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا لوگوں کے جذبات جو اس وقت پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد، اور جو قیادت کے خلاف بھی ہوئے ہیں، تو وہ ان کو تھوڑا سا انہوں نے نارملائز کرنے کے لیے یہ تقریر بظاہر کی ہے. ان کی تقریر کا جو بھی مقصد ہو، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو ایک غم و غصہ تو ہے. اور چاہے آپ جتنا مرضی اس کو کہیں کہ آپ نے ٹی وی پر ایک یک طرفہ نیریٹو کے ساتھ جو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہو حکومت نے، وہ بہرحال ثابت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. کیونکہ آپ اس وقت کسی سے بھی جا کے چوک چوراہے پر جا کر پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. تو ٹی وی چینلز تو ویسے ہی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، تو اس لیے وہاں پر چلائے جانے والا کوئی بھی نیریٹو کوئی امپیکٹ نہیں رکھ رہا. اور یہ صرف ملک ہی نہیں، بیرون ملک بھی یہی صورتحال ہے. اور آج تو مجھے دیکھ کے شرم آ رہی تھی کہ انڈین چینلز تک کس طرح شرم دلا رہے تھے اور کس طرح کی مذاق اڑا رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہم سوچتے تھے کہ فورسز جا کے کشمیر لڑیں گی، ہمارے ساتھ لڑیں گی، یہ تو اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں آن ایئر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا انہوں نے کیا. اور علی امین نے آج یہ بات تقریر میں کی کہ انہوں نے فوج کو وہاں پہ بلوا کے اور جس طریقے سے ان کو انوالو کروایا ہے، یہ انہوں نے شدید ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. اور پھر یہ ساری چیزوں کے بعد مزید جو تقاریر ہوئیں وہ بھی بڑی سخت تھیں. جو ان کے ایک اور یہاں کے منسٹر ہیں امجد
امجد خان، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے تو پھر تم لوگوں کی لاشیں گدھوں پر آتی ہیں، پتلونیں اترتی ہیں، اور جہاں نہتے لوگ ہیں وہاں تم لوگوں نے یہ ظلم ڈھائے. تو بڑی سخت تقاریر تھی جو ادھر اسمبلی ممبرس کی طرف سے ہوئی ہیں. بہرحال اب یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد علی امین نے آج للکارا ہے کہ اگر تم لگا سکتے ہو تو لگا کے دکھاؤ گورنر راج، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح تم لگاتے ہو. تو انہوں نے اس پہ بھی بڑی دھمکی ومکی لگائی اور اس طرح کی بات کی ہے. لیکن فی الحال بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گورنر راج کے اوپر کوئی کنسنسس اس طرح سے ہو نہیں پایا ہے. لیکن جو چیز ایک اور بہت زیادہ سب کو پریشان کر رہی ہے بیسکلی، وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی زندگی کو لے کر کے ایک بہت زیادہ اس وقت ڈاؤٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی. اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی ایک سٹوری سے، اور بھی جو پی ٹی آئی کے کچھ باہر کے اکاؤنٹس ہیں ان سے بھی یہ سٹوری شیئر ہوئی ہے. غالباً ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بھی بات کی ہے، ان کا مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ کچھ سٹوری جو ہے یہ شیئر ہوئی ہے، اور اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی اہم میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ اگر عمران خان نہ رہے تو کیا ہوگا، کیا ریاکشن آئے گا. اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ جناب اگر بے نظیر بھٹو کے بعد ریاکشن آیا کچھ ہفتوں کا، تو اس کے بعد بھی معاملات سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ چیز کہیں ٹیبل پر ڈسکس ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر شہباز گل دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ جیسے ہی ڈسکس ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک تشویش کی لہر ہے، اور اب تو ان کا جو اعتبار ہے وہ بالکل اٹھا ہوا ہے. ان کو تو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کبھی نہیں کوئی سوچتا تھا کہ اس طرح سے نہتے لوگوں پہ گولیاں چل سکتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جناب کیسے عمران خان جیسے بندے کو، ہائی پروفائل بندہ ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت کس کی کسٹڈی میں ہے، تو کیسے ان کی کوئی جان لی جا سکتی ہے. لیکن جب یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا یہ ہو گیا، تو پھر وہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب اس بات کا سوچ کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے زیادہ اب کنسرن کی بات ہے کہ یہ کر کے اصل میں پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ ڈال کے، کارکنوں کا حوصلہ توڑ کے اور ان کو ڈرا کے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جس کے بعد اگر یہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھتا ہے تو پھر کارکن شاید اس طرح ریئیکٹ کرنے کے لیے بھی باہر نہ نکلیں کہ کہیں پھر سے کوئی ہمیں گولیوں سے بھون نہ دے. لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن بنے. لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو یہ تو سیدھا ملک کو انارکی میں دھکیلنے کی بات ہے. یہ تو سیدھا اللہ نہ کرے خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوں. لیکن پی ٹی آئی کے جو اس وقت حالات ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ اس وقت مایوس بھی ہیں، بہت زیادہ غصے میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، تو وہ ہر چیز اب اس طرح خدشے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس کا تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے اب میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن میں کچھ واضح صورتحال پتہ چلے گی، کیونکہ کچھ جو حکومتی ڈاؤٹ ہیں وہ بھی آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے ان کے خدشات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ کہیں کچھ اور اس سے بڑھ کر نہ آپ کرنے چلے جائیں. تو وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے نا کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی لیول ہی نہیں ہے کسی چیز کا، کہیں کوئی روک ہی نہیں ہے، کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کسی سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ اس چیز کے اوپر تکلیف میں بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. بہرحال اسی وجہ سے میں یہ بات ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ بہت خطرناک حالات ہیں اس وقت ملک کے، اور بجائے اس کے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کر کے چیزوں کو نارملائز کرنے کی طرف جایا جائے، بجائے اس کے کہ اگر یہ ایک چیز ہوئی ہے تو حکومت اس میں کچھ تھوڑا سا بہتری کی طرف جانے کے لیے مذاکرات کا کوئی آغاز کرے، کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی کمپنسیشن کرے تاکہ معاملات نارملائز ہوں، لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں. الٹا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اور اس بات کی طرف غور ہوتا ہے کہ جی اور ان کو کرش کیسے کرنا ہے، اور ان کے ساتھ سختی کیسے کرنی ہے، اور ان کو ہم نے کیسے ان کے ہاتھ توڑنے ہیں بقول شہباز شریف صاحب. تو یہ جہاں پر اب اگر آپ کا لیول ہے کہ ایک پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک صوبہ آپ کا جل رہا ہے اور وہاں پر آپ نے اور جذبات بھڑکا دیے لوگوں کے، اور وہاں پر آپ جو ہے مزید
بیٹھ کے یہ پلاننگز کر رہے ہیں کہ جی اور کیسے ان کا شکنجا کسنا ہے, ان کو گورنر راج لگا دو, ان پہ بین لگا دو, ان کے پیچھے FIRیں کٹوا کے ان کا بندہ پکڑ لو, ان کو زخمیوں کا پتہ نہ لگنے دو, تو ان کو لاشیں واپس کرنے میں مشکل ہو جائے. تو یہ چیزیں, تو اگر آپ یہ چیزیں بیٹھ کے پلان کریں گے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ریاست اس وقت کس طرح کے ہاتھوں میں ڈول رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بیٹھ کے یہ باتیں وہاں پہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے تو بڑی الارمنگ اور بڑی پریشان کن بات ہے. باقی جی PTI نے تھوڑا سا اپنے معاملات کی طرف سے توجہ ہٹا کے آج کوشش کی ہے کہ کچھ آواز زیادہ بھرپور انداز سے اٹھائی جائے. جہاں KP اسمبلی میں سخت تقاریر ہوئی ہیں, وہاں پریس کانفرنس بھی کیا آج شیخ وقاص اکرم صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی ویڈیو پیغام آیا ہے, انہوں نے بھی باتیں کی ہیں. اور ایک ٹرینڈ چلایا ہے PTI نے کہ گولی کیوں چلائی. تو اب انہیں آپس میں لڑ وڑ کے ساری چیزیں کر کے اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اصل بیسک فوکس ہے وہ اس کویسچن کو اٹھانا ہے کہ گولی کیوں چلائی. تو اب اس کے اوپر وہ سارا فوکس کر رہے ہیں کہ اصل چیز تو سوال یہ ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ کون آگے جا رہا تھا, کس کا کنٹینر گاڑی پیچھے تھی, کون شامل ہوا کون نہیں شامل ہوا, کہاں پہ بیٹھنا تھا کہاں پہ نہیں بیٹھنا تھا, کون گولی کھا رہا تھا کون گولی نہیں کھا رہا تھا. سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی. جب پرامن مظاہرین آئے تھے کوئی انہوں نے ایسی گڑبڑ نہیں کی تھی, پشاور سے وہ چلے ہوئے اسلام آباد تک آئے, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی انہوں نے گولیاں نہیں چلائیں کسی کے اوپر. تو پھر ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ ان مظاہرین کے اوپر آپ کو ہر صورت گولیاں چلانی پڑیں. تو گولی کیوں چلائی, یہ ان کا ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے. اور اب اس وقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے مزید بڑھتی کیونکہ مزید ویڈیوز آ رہی ہیں, مختلف ممالک کے پارلیمان میں بات ہو رہی ہے, تو اب اس چیز کی ہیٹ جو ہے وہ حکومت کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اگلے چند دنوں میں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.